अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम फोकस करते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस पे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के लिए कम्युनिकेशन की अहमियत को जानना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि कोई मैसेज एक शख्स से दूसरे शख्स तक या अशख़ास तक या एक इदारे से दूसरे इदारे तक या इवन एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक भेजना, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? अफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो आपके मैसेज भेजने का मकसद है वो रिसीवर जो है आपको बयान उसी तरह वो उसको समझे ताकि आपका मकसद पूरा हो जाए। इसमें मैसेज भेजने वाला यानी सेंडर और रिसीवर, ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। आप कैसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं, यही आज की वीडियो का मरकज़ी नुक्ता है। इस मौजू पर मैं तफसील से बात करने के लिए इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ। एक ये है कि आपकी सोशल लाइफ में कम्युनिकेशन है और एक प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन है। सोशल लाइफ में कम्युनिकेशन के तकाज़े प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन से ज़रा मुख्तलिफ हो सकते हैं और हैं भी। दोनों शोबों में एक फैक्टर बहुत अहम है और वो है वोकैबुलरी, यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा। उससे ये फ़ायदा है कि जब आपने मैसेज भेजना है तो आप बड़े सूटेबल, एप्रोप्रिएट यानी मौज़ू अल्फाज जो है उनका चुनाव कर सकते हैं, जो कि ऐसे अल्फाज हों बहुत उनकी इंटरप्रिटेशन ज़्यादा ना हो, और ताकि दूसरा रिसीवर जो है वो आपके मैसेज को उस तरीके से समझ सके, और उसका ये होगा कि फिर जो आपका कम्युनिकेशन का मकसद है वो आसानी से पूरा हो जाएगा। एक और मैं आपको बात बताऊं कि हर प्रोफेशन में कुछ जर्गन्स होते हैं जो कि उस प्रोफेशन के लोगों को ही समझ आती है या वो बेहतर तरीके से समझते हैं। उनका जानना भी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, जब भी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, जितनी भी किताबों में हम देखते हैं तो ज़्यादातर फोकस जो होता है वो सेंडर पे होता है। हालांकि रिसीवर जो है उसको भी उतनी ही अहमियत दी जानी चाहिए, क्योंकि सेंडर और रिसीवर जो हैं जब वो एक किस्म की उनकी वोकैबुलरी होगी और मानी जो अल्फाज के हैं उनके एक्सप्रेशंस को समझना जो है वो नॉलेज एक जैसा होगा, तो फिर ही जब आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो आपका मैसेज जो है वो 100% उसी स्पिरिट में समझा जा सकता है। और दोनों को जो है वो जो वोकैबुलरी है जिस ज़बान की भी है उसके बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सोशल लाइफ में वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अहम है। इस मौके पे हम वर्बल और नॉन वर्बल का जो फ़र्क है वो भी वाज़ह कर लेते हैं, यानी डिफरेंस जो है वो जान लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन उसको कहते हैं जब हम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अल्फाज जब इस्तेमाल करते हैं तो अगला मरहला ये आता है कि हम कौन सा मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ओरल स्पीकिंग के ज़रिए मैसेज भेज रहे हैं, यानी ज़बान से बोल के भेज रहे हैं, या रिटन अल्फाज जो हैं वो मैसेज उस तरीके से भेज रहे हैं। ये दोनों जो है जब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होंगे तो इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। अब टेक्नोलॉजिकली एडवांस वर्ल्ड में जो हम मैसेज भेजते हैं, ओरल मैसेज, ज़रूरी नहीं कि वो बंदा हमारे सामने बैठा हो। हम और कोई
میڈیا استعمال کر سکتے ہیں، میسیج ریکارڈ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں، الیکٹرانکلی بھی ہم جو ہے دوسرے تک میسیج بھیج سکتے ہیں، جو کہ تصویر بھی جہاں نظر آ رہی ہو، جیسے ہم ویڈیو آپ کال کرتے ہیں تو دوسرا ہماری تصویر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہمارے ورڈز جو ہیں، الفاظ جو ہے ان کو سن بھی رہا ہوتا ہے۔ ٹیلی فون کے ذریعے جو لینڈ لائن ہے اس میں ہم صرف جو ہے اپنے الفاظ سے میسیج بھیج ہوتے ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ریٹن جو ہے یہ کاغذ پہ لکھ کے بھیجتے ہیں۔ اب صرف کاغذ پہ نہیں، اب ہم میسیج بھی لکھتے ہیں، جیسے واٹس ایپ وغیرہ پہ یا ایس ایم ایس پہ میسیج بھیجتے ہیں، تو یہ الیکٹرانکلی بھی ہم اس کو گویا سامنے بیٹھا ہوا شخص سے جب ہم زبان سے ایسے بات کر رہے ہیں، یہ اورل کمیونیکیشن ہے، تو میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے، مختلف میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہم اپنے الفاظ چنا بھیج سکتے ہیں، اور ریٹن میں بھی جیسے صرف پیپر پہ لکھ کے نہیں بلکہ ساتھ اور جو ہے وہ میڈیا استعمال کر کے ہم اپنے الفاظ بھیج سکتے ہیں۔ اور نان وربل کمیونیکیشن کیا ہے؟ نان وربل کمیونیکیشن الفاظ کے علاوہ جو کچھ بھی کمیونیکیشن کے جو ہم طریقے استعمال کریں گے اس کو ہم نان وربل کمیونیکیشن کہیں گے۔ اس میں باڈی لینگویج ہے، پھر جیسچرز ہیں، پھر فیشل ایکسپریشنز ہیں، پھر آئی بالز موومنٹ ہے، پھر پچ اینڈ پیس اینڈ ٹون آف دا وائس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے جو ہیں یہ ہے نان وربل کمیونیکیشن کے ذریعے۔ اس کے بعد اگر اسٹائل آف موومنٹ ہے ایٹ دا پلیس آف انٹریکشن، کسی جگہ پہ ہم میٹنگ کے لیے گئے ہیں، کسی جگہ پہ ہم کسی کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو جو ہم موومنٹ کر رہے ہیں یہ بھی باڈی لینگویج ہے، اور ہماری موومنٹ جو ہے یہ بھی میسیج کنوے کر رہی ہوگی۔ پھر اگر ہم جاتے ہیں تو ایون اسٹائل آف شیکنگ ہینڈ، یعنی کہ ہاتھ ملانے کا جو انداز ہے یہ بھی کمیونیکیشن ہے۔ پھر جو ہم نے ڈریس پہنا ہوتا ہے، یہ کس موقع پہ ہم نے کون سا ڈریس پہنا ہوا ہے، یہ بھی ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے نان وربل کمیونیکیشن کے میتھڈس ہیں۔ دونوں ٹائپس آف کمیونیکیشن میں ناظرین ایک اور میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں کہ کلچر بہت اہم ہے۔ میسیج بھیجتے ہوئے یا میسیج ریسیو کرتے ہوئے الفاظ یا سائنس کے معنی جو ہیں وہ کلچر کے کانٹیکسٹ میں اس کو پہنائے جائیں گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان میں کسی شخص سے بات کرتے ہوئے کہیں کہ تم بہت چلاک ہو، تو پاکستان کے اندر اس کو اچھے طریقے سے ریسیو نہیں کیا جائے گا، اور جس کو ہم کہہ رہے ہوں گے وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا، انوائڈ فیل کرے گا کہ ہم نے اس کو چلاک کہا ہے۔ لیکن چلاک کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں کہ یو آر ویری کلیور۔ اور اگر آپ یورپین کسی کنٹری میں کسی کو کہیں کہ یو آر ویری کلیور، تو وہ کیا کہے گا؟ تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ۔ وہ کہے گا کہ یہ میری تعریف کی گئی ہے۔ تو یہ اپنے کانٹیکسٹ میں مطلب جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی سائنس ہوتے ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو کلچر ہے اس کے بارے میں معلوم ہو کہ کس کلچر میں کس سائن کے کیا معنی ہیں۔ پھر ایکسپریشنز کے بھی اسی طرح جو نا وہ معنی ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی چیز جو نا وہ لکھ کے بھیج رہے ہیں تو اس میں جس طریقے سے آپ نے لکھا ہوگا پڑھنے والا کیا اسی طریقے سے پڑھ کے اس کو سمجھے گا؟ تو کلچر جو ہے اس میں جو وربل کمیونیکیشن ہو یا نان وربل کمیونیکیشن ہو اس کے معنی جو ہے اس حساب سے سمجھے جاتے ہیں۔ اب پروفیشنل کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں جسے بزنس کمیونیکیشن خاص طور پہ ہم کہتے ہیں، تو اس میں وربل ہو یا نان وربل ہو، جیسے میں نے کہا کہ ہر شعبہ میں اس کے جیرگنز جو ہیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔
تاکہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہو اور جو ریسیور ہے وہ اس کو اسی طریقے سے سمجھے۔ وربل کمیونیکیشن اگر اورل ہے تو اس میں پچ، پیس اور ٹون اہم ہے۔ دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں، پچ، پیس اور ٹون جو ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ان تینوں کا استعمال جو ہے وہ جو معنی ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ دوسرے کو اسی طریقے سے ہوگی۔ اگر وربل کمیونیکیشن ریٹن ہوگی تو الفاظ کا چناؤ، جیسے میں نے ابھی کہا ہے، سنٹیکس، فارمیشن آف سینٹنسز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ نان وربل کمیونیکیشن میں آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی آواز، پچ، پیس، ٹون اہم ہے، اس لیے کہ یہ ریسیور جو ہوگا اس کو دیکھ کے اس کے اندر بھی اسی طریقے سے باڈی میں تبدیلی آئے گی یا فیشیل ایکسپریشن میں تبدیلی آئے گی، جو کہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کا میسج جو ہے وہ کس طریقے سے ریسیو کیا جا رہا ہے۔ کلچر کے علاوہ اگر ہم کسی آرگنائزیشن کی بات کریں تو پھر آرگنائزیشنز کا اپنا کلچر بھی ہوتا ہے۔ آپ کمیونیکیشن میں آپ سینڈر ہوں یا ریسیور، اس میں آپ کی ایجوکیشن، آپ کی پوزیشن، آپ کی ٹریننگ امپورٹنٹ ہے، جس کا نان وربل کمیونیکیشن اور وربل کے تمام فیکٹرز پہ اثر ہو سکتا ہے۔ کمیونیکیشن پروسیس زندگی میں پروفیشنل کامیابی کے لیے یا جو حلقہ احباب ہے اس میں آپ کا پاپولر شخص ہونے کے لیے یہ بہت، اس کے ڈائنامکس کو سمجھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ کمیونیکیشن کی اہمیت جو ہے نا وہ بیان کی ہے۔ آپ اس کو ذرا دوبارہ سنیں، چند ایک کی پوائنٹس میں نے بتائے ہیں لیکن یہ اہم ترین پوائنٹس ہیں، اور آپ سننے کے بعد کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں تاکہ اور جو دوسرے لوگ سنیں ان کو آپ کے کمنٹ سے فائدہ ہو سکے۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔